ریٹائرمنٹ کے بعد بڑھاپا کیسے گزرے گا؟ یہ آپ ابھی سے سوچنے پر مجبور کیوں ہو گئی ہیں؟ کسی کو بتائیے گا مت، عمر ہو گئی ہے نا، یہ اب آپ کو پتا ہے تو ہر بات اچھا کرنے ٹھیک ہے، لوگ آپ نے نہیں سنا عمر جو ہے نا اس کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں سنی. جی کنٹینیو کیجیے. یہ وہ سوال ہے جو اکثر ملازم پیشہ افراد جو ہیں ان کے ذہن میں آتا ہے، اور اس کے لیے مالی پلاننگ بھی کی جاتی ہے، مگر یہ نہیں سوچا جاتا کہ کام کاج سے دور فراغت میں جو ذہنی کیفیت ہوگی اس کے لیے کیا نفسیاتی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اب کیا ایسا کیا جائے کہ ریٹائرڈ ملازم اپنا بڑھاپا بہتر طریقے سے گزارے، وہ اپنے لیے بھی زندگی اچھی گزار رہا ہو، معاشرے کے لیے بھی کارآمد ہو؟ اس پر بات کریں گے. ماہر نفسیات نوشابہ انجم ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. بوڑھا تو سب نے ہونا ہے، لیکن ہمارے یہاں بڑھاپے کی ڈیفینیشن ریٹائرمنٹ سے جوڑ دیتے ہیں کہ 60 کی عمر میں آپ ریٹائر ہو گئے یا 55 میں تو آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. وہاں امریکہ کے صدر جو ہیں وہ 77 سال کے لوگ بن رہے ہیں، ان کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے وہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کے مدعو کرنے کا، ہمیشہ کی طرح بہت اچھا ٹاپک. آپ بات کر رہے تھے فائنینشیل پلاننگ کی، یہی ہوتا ہے نا کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے، اور اس کے بعد ہم ابھی بات کر رہے ہیں سائیکولوجیکل پلاننگ کی. دیکھیں پلاننگ کیا، یہ ایک نیورولوجیکل ایک پروسیس ہے برین کا جو کہ سمجھنا بہت ضروری ہے، جس میں آپ فارمیشن کرتے ہیں، ایویلویشن کرتے ہیں، پھر سلیکشن کرتے ہیں. ایک تھاٹ پروسیس ہے. جیسے آپ باقی چیزوں کے لیے آپ نے فائنینشیل کے لیے بینک اپنے اکاؤنٹس اور آپ نے اپنے فائنینس کو بجٹس کو آپ مینیج کرتے ہیں، اسی طرح جو سائیکولوجیکل ویل بینگ ہے کہ آپ کیسے پلان کرتے ہیں، یہ ایک تھاٹ پروسیس ہے جس کو آپ کو ٹریننگ شروع ابھی نہیں کہ آپ نے کل ریٹائر ہونا ہے اور آج آپ نے شروع کر دی، پہلے سے کرنی ہے. آپ کو دیکھیں ایک چیز سمجھنا، وہ لوگ بہت آسان یا ایزی آسانی سے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جن کے اندر اڈیپٹیبلٹی یا ایڈجسٹ کرنا یا چینج، یہ سمجھنا کہ کبھی بھی آپ اس رول میں ہمیشہ نہیں رہیں گے. ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں تو سب چھوڑ چھاڑ کے بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں کہ ہم بزرگ ہو گئے. ہمارے ہاں جو اوسط ایج ہے ریٹائرمنٹ کی پاکستان میں وہ 50 55 60 تک ہے. اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی لائف ختم ہو گئی ہے یا آپ کا کسی کام کے نہیں رہے ہماری سوسائٹی میں، اور اسپیشلی آپ ایک فلو میں جا رہے ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل ویل بینگ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی لائف ایک ایسا ٹائم آپ گزار رہے ہوتے ہیں جب آپ ہٹتے ہیں، جیسے آپ یہ شو کر رہے ہیں، آپ جائیں گے آپ کہیں گے یار وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. آپ ایک فلو میں، وہ فلو ٹوٹ جاتا ہے. اس فلو کو نہیں توڑنا، یہ مین اس کے جو فلو کو کیسے نہ توڑے، مطلب ریٹائر ہو گئے تو اگلے دن بھی دفتر چلے جائیں کیا؟ دیکھیں زندگی میں الفابیٹس میں پلان زی تک ہے. آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو، وقت کو، بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، جیسے آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کے بہت زیادہ کام ہیں. آپ اپنا پولیٹیکل رول پلے کر سکتے ہیں. آپ کو یہ سمجھنا پہلے دن ہی سپوز اگر آپ کسی بہت بڑی پوزیشن پر یا کسی رول پر بیٹھے ہیں تو آپ اس دن جب بیٹھے تو میرے خیال میں یہ سمجھیں کہ آپ نے اس دن اترنا بھی ہے. اس چیز کو اگر جو لوگ بیٹھتے ہوئے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ مغل کا تخت نہیں ہے جو آپ نے ہمیشہ اسی رول میں رہنا ہے، ہر ایک چیز کو کہتے ہیں عروج کو ایک زوال کا مطلب یہ ہے. مثال کے طور پہ ریٹائر ہو گیا ہے کوئی شخص، وہ اب آج ریٹائر ہوا ہے تو کل سے وہ اپنی زندگی میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کرنا شروع کریں؟ بالکل اپنی ایکٹیویٹی رکھیں، اپنی جو اسپیشلی سائیکولوجیکل ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہے. اپنی فیملی، بہت سارا ٹائم جو ہم نہیں دے سکتے اپنے، جو اس وقت تک آپ کے گرینڈ چلڈرن، میں سمجھتی ہوں ہماری ضرورت بہت کم ہو جائے گی. جیسے وہ جو گرینڈ فادر یا گرینڈ مدر بینچز مختلف دنیا میں بنے ہوئے ہیں جو اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو وہ رول پلے، دیکھیں رول پلے کرنا آپ نے نہیں چھوڑنا. تو اب جو سائیکولوجیکل پلاننگ اور جو فائنینشیل پلاننگ ہے، جیسے کہ شفا نے کہا، کب اس کا آغاز کیا جائے اور کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد انسان جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتا ہے اور اسے کرنی چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو یہ سمجھنا کہ جب آپ ایک اسپیشلی وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ بزی اپنے اسکیجول میں ہوتے ہیں، 9 to 7 جاب کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ فیملیز کو اتنا ٹائم ہی نہیں دیتے اور اگنور کر رہے ہوتے ہیں. جب فارغ ہو کر گھر آتے ہیں کیونکہ وہ اٹیچمنٹ شروع سے ہی نہیں ہوتی تو وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو شروع سے ہی آپ اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کی بیوی اور بچے، آپ نے واپس بیٹھنا ہے، اپنے خاندان، اپنے فرینڈز کو آپ نے ٹائم دینا ہے. تو تھوڑی سی اپنی جو آپ کے ساتھ ان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے یا کنیکشن ہے وہ آپ نہ توڑیں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سوشل سپورٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. دوسری چیز، ایک اور چیز اس میں ہی ایک اور اینگل ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص ریٹائر ہو گیا، اس کے باقی گھر والے جو ہیں وہ سارے کاموں پہ جا رہے ہیں اور وہ اب گھر میں اکیلا صبح سے شام تک بیٹھا ان کا انتظار کر رہا ہے. اس سچویشن میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ سمجھیں کہ دنیا میں جو ریسرچ ہوئی ہے کینسر کی، اس کا مین کاز جو بتایا گیا وہ لونلینس ہے، تنہائی. آپ نے اپنے آپ کو اکیلا کبھی بھی نہیں کرنا، اور آپ اس کے لیے، میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ایک سوشل سپورٹ آپ کی بہت ضروری ہے. ایکٹیویٹی، رول پلے کرتے رہے. اس کے لیے لوگ ٹریولنگ پہ نکل جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں، گارڈننگ کا جن کو شوق ہے، بہت سارے
सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी जिंदगी में सोशल वर्क करें ना, बाहर निकल के हम करना चाहते हैं। देखिए वैसे सोशल वर्क भी आप तब करते हैं जब आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आपने की होती है, वो साइड बाय दोनों साइड बाय साइड उनके साथ आप जुड़ सकते हैं ना, बहुत बड़े-बड़े लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लोगों में डेथ एंजाइटी, मैंने देखा कि उन लोगों में जो जब रिटायर होते हैं वो समझते हैं कि अब तो हम फारिग हो गए हैं, और उनके अंदर डेथ एंजाइटी आ जाती है कि अब शायद हमारे जिंदगी में वही मरहला जिंदगी में अब वही एक काम रह गया जिसकी तरफ हमने जाना है। ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। हमने ऐसी दुनिया में मिसालें देखी हैं जिन्होंने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की है, और 70 साल के बाद ऐसी खवातीन या ऐसे हमने मर्द हजरात देखे हैं जिन्होंने अपनी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, और इवन मॉडलिंग के अंदर वो लोग आए। तो मेरे ख्याल में आपको मरना इंसान को उसी दिन चाहिए जिस रात उसको कब्र में होना चाहिए, उससे पहले जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजारना चाहिए। और इसकी मैंने जैसे आपसे कहा, ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है, प्लानिंग है। जो साइकोलॉजिकल प्लानिंग, इसकी आप तो प्रॉपर फॉर्मुलेशन करते हैं, इसकी एवैल्यूएशन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस है जिसके ऊपर आपको बैठ के सोचना, दिन में पॉज जरूर लें। जैसे मेरी एक बड़ी अच्छा एक इंटरव्यू हो रहा था हमारे, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रही, अच्छी पोजीशन पर भी हैं वो इस वक्त हमारे पॉलिटिकल लीडर। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे इसको मैनेज करेंगे, इतनी ज़्यादा आपके पास माशाल्लाह एक प्रोफाइल हाई है और लोग इधर सलूट कर रहे हैं। कहते मैं जिस दिन उस गाड़ी में बैठा था जिधर मुझे सलूट, मैंने उसी दिन अपने आप को तैयार कर लिया था कि आज मैं इस गाड़ी से उतरूंगा भी। तो आपने पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन तो ऐसी ही होती है। हाँ नहीं, अभी रखना भी ऐसा ही चाहिए कि चेंज जो है ना, जो लोग एडजस्टेबल होते हैं, चेंज अपने आप को करना जानते हैं, क्योंकि चेंज इज नेवर कांस्टेंट। अपनी कनेक्टिविटी स्पिरिचुअली मेरे ख्याल में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपका कनेक्शन कम है तो उस तरफ भी जरूर ध्यान दें। एक्टिविटीज, लेकिन एक्टिविटीज पे अगर हम एक्टिविटीज का फिर मैं वो शिफा के जॉब बिजनेस, अगर जो लोग सपोज एक मैनेजमेंट जॉब से छोड़ रहे हैं, उन्होंने सारी जिंदगी एक बॉस के नीचे गुजारी है, ठीक है, एक मैनेज किया है एक ऑफिस को, लेकिन बॉस ऊपर, आप अपना रो ऐसे कर सकते हैं उसको ज्यादा एक स्टेप आगे आने के लिए, अपनी इमोशनली जैसे कि सेटिस्फेक्शन के लिए, कि आप कोई बिजनेस करें जिसके अंदर आप खुद बॉस है। मैं ये समझती हूँ सब लोग। सवाल ये है, हाँ, बिजनेस करने के लिए एक तो ये कि कुछ स्किल्स की जरूरत होती है, लेकिन मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो 60-65 साल की उम्र का हो गया है, तो अभी भी उसने पैसे कमाने की तरफ ही जाना है क्या? हम बड़े-बड़े लोगों को देखते हैं, वो कहते हैं भाई अब वो अपने बिजनेस से अलग होते हैं और कहते हैं कि अब बच्चों तुम संभालो। देखो नहीं, वो मेरे ख्याल में सोसाइटी को कंट्रीब्यूट, अगर आपने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना, उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। हमारे यहाँ अगर आप देखें कि मैं अभी नाम अगर ले लूँ उन पोजीशंस का, जैसे बहुत सारे लोग पॉलिटिकल है, बहुत सारे लोग हमारे जैसे खासकर मेजॉरिटी आर्मी या एयरफोर्स या इस किस्म के जाते हैं, उनके लिए जब वो उनके लिए पास इतना पैसा नहीं होता मेरे ख्याल में कि जब वो रिटायरमेंट के बाद अपना रोल उस तरह, हाँ वो एक सारे उन्होंने, लेकिन बहुत से लोग ऐसी सिचुएशन में, ऐसे वक्त में फिर बिजनेस में भी इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि दे हैव अर्नड व्हाट दे हैव अर्नड अब तक, तो वो लगा देंगे, पता नहीं कामयाब हो ना हो, तो हर कोई बिजनेस माइंडेड भी नहीं होता कि जब आप अपनी बजटिंग करें और अपना पैसा ये जरूर प्लान करें। ये फाइनेंशियल प्लानिंग फिर एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पे हम चले जाएंगे। आपने अपने पैसे को बहुत ज्यादा उसको बजट करके और संभाल कर इस्तेमाल करना है। ये भी नहीं कि आप पहले दिन ही सारा सोशल वर्क कर ले, लेकिन ज्यादातर के लिए जो पैसों की जरूरत है मेरे ख्याल में वो एक अलग चीज है। कुछ लोग होते हैं जो पैसों से सोशल वर्क करते हैं, कुछ अपने टाइम और एफर्ट से करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे मोहल्ले में कोई ऐसा चैरिटी स्कूल है और मैं वहां जाकर पढ़ाना शुरू करूं बच्चों को, क्योंकि मेरे पास वक्त है, तो उसके लिए मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि आप जाकर अपने एफर्ट और टाइम से वो काम करते हैं। सोसाइटी में जो गिवर्स होते हैं वो वही लोग होते हैं जो कि अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। उसके बाद आपको 40-50 के बाद जैसे अल्लाह ने कहा अपने आप को बुजुर्गी का लिबादा ओढ़ लें। उसके लिए ये है कि अब आप अपने जो रोल प्ले है सोसाइटी में, सिर्फ ये नहीं है कि आपको फाइनेंशियली हो, आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन उन लोगों को मैंने देखा जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर काम करते हैं, उसके लिए वो उनको ये समझते हैं कि उनकी जिंदगी का कोई मकसद है। रीएवैल्यूएट, जैसे मैंने शुरू से कहा, फॉर्मुलेशन एंड एवैल्यूएशन, फलसफा हयात के ऊपर वापस ही आ जाएंगे। उस वक्त रुक कर आपको बाज़ वक्त हम कुछ जॉब ऐसी कर रहे होते हैं, आप कहते हैं यार मैं इसके लिए नहीं बना, लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि आपका घर का चूल्हा, रोजगार, बच्चे उससे चल रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद आपके पास दोबारा, जो लोग मैंने देखा बाज़ औकात तो जो सेकंड जॉब होती है वो आपकी रिटायरमेंट के बाद जो पहली जॉब वो ज्यादा बेहतर होती है और वो लोग ज्यादा उसमें खुश होते हैं, मेरे ख्याल में ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। तो ये स्टेट ऑफ माइंड है, बिल्कुल ना समझें कि आप रिटायर हो गए, बुढ़ापा या ये सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है। फिजिकल फिट रहे, फिटनेस, जिम, वॉक, हाइकिंग, गार्डनिंग, अपनी हेल्दी डीप ब्रीथ करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के लिए जैसे भी मैंने आपसे कहा स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहे, हमारी नमाज से खूबसूरत मेडिटेशन और कोई नहीं है। खुशी और खुशी, कंसंट्रेशन अपनी ना छोड़े, क्योंकि हाँ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट रहे,
لائک لرننگ کا پروسیس نہ چھوڑے. اس وقت تو لوگ کہتے ہیں جی میں تو مجھے تو سب میں تو سارا پی ایچ، خاص کر ہمارے یہاں جب لوگ پی ایچ ڈی کر لیتے بالکل ہی فارغ ہو جاتے، کیونکہ سمجھتے ہیں ہم تو سارے کہتے ہیں نا کہ وہ بالکل ہی اپنا لرننگ پروسیس. لوگ بھی ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے. دیکھیں لرننگ پروسیس نہ چھوڑیں، آپ بچے سے بھی سیکھ سکتے ہیں. آپ اپنے اور پھر اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اسپیشلی آپ کی جو تھرڈ جنریشن. بچے تو ٹائم دیں ان کو. میرا تو سوال ادھر ہی ہے کہ وہ بچے ٹائم دیں اس شخص کو جو ریٹائر ہو کے اکیلا گھر بیٹھا ہے صبح سے شام اکیلا مت بیٹھے نا، جب بچے آفس گئے تو وہ نہ بیٹھے تو وہ کیا کرے گا. اب 8 گھنٹے مثال کے طور پہ میں ہوں اور میری ہے یونیورسٹی کی کلاس، ٹھیک ہے، وہ صبح 8 سے شروع ہوتی ہے اور 5 بجے تک شروع ہوتی ہے. امی میری ہیں وہ کالج میں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، ان کی بھی کلاس 5 سے صبح 8 سے شروع ہوتی ہے، دوپہر 2-3 تک وہ گھر آتی ہیں. اب یہ جو صبح 8 سے دوپہر 2-3 یا 4-5 تک کا ٹائم ہے، اتنے ٹائم کے لیے تو کون سا سوشل ورک وہ شخص کرے گا؟ کر سکتے ہیں بہت ساری، 2 کر لیں بھائی. نہیں ایسی بات نہیں. نہیں مطلب ایک ہی کام تو نہیں نا وہ کرتا رہے گا. نہیں میری بات سنیں، یہ ہم ریٹائرمنٹ کی بات مطلب ہاؤ ٹو پلان دیٹ ونڈو. بچے جو ہے نا وہ ٹائم ونڈو کیسے پلان کریں؟ جو آپ نے صبح پہلی بات ناشتہ آپ اکٹھا کر سکتے ہیں. کھانے کی ٹیبل ہمارے کچھ، میں نے ہمیشہ کہتی ہوں ناشتے کی ٹیبل، کھانے کی ٹیبل جس کے اندر آپ بیٹھ کے جلدی جلدی بتاتے ہیں کہ آج میرے دن میں ایسے یہ میرے جو آپ بلٹ پوائنٹس بتا دیتے ہیں کہ یہ میں نے کرنا ہے. اس کے بعد اپنا کنیکشن نہ چھوڑیں، چاہے وہ ایک میسج ہے، چاہے وہ کہ یو آر دیئر، لائک آپ ساتھ ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ہفتہ ماں باپ جو ہے، اور پھر ویکنڈ پہ بھی میں نے دیکھا پیرنٹس جو بچے کہیں نکل جاتے ہیں، بچے اپنا نکل جاتے ہیں اور ماں باپ نے اپنی ویکنڈ کے لیے پلاننگز کی ہوتی ہیں. اس کے بعد جب آپ 60-70 سال میں بزرگ ہو کے گھر آتے ہیں، پھر وہ آپ کی اٹیچمنٹ واپس نہیں آتی، وہ کنیکٹیوٹی. ایموشنلی آپ کو اٹیچ ہونا ہے، اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں. میں نے پھر کہا یہ ایک نیورولوجیکل پروسیس ہے، یہ اس کا بالکل ایک سائنس ہے. جیسے آپ اپنے باڈی کے مسلز تیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو فزیکل فٹنس میں رکھتے ہیں، اسی طرح دماغ کا جو ہے اس کو اگر آپ نے چھوڑ دیا بالکل ختم ہو جائے گا. لرننگ، ریڈنگ، 70 سال کی عمر کتابیں پڑھیں. میں پھر کہتی ہوں خدا کا واسطہ ہے اچھی کتابیں پڑھیں، کوئی نئی محبت کر لیں اور فلو ہاں وہ تو چلتا رہتا ہے. فلو میں رہنے کے لیے نیٹ فلکس کی مووی لگا کے بیٹھ کے فلو میں نہیں 3 گھنٹے گزار دینے. فلو کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹی وی کا بھی یہ نہیں کہ پورا دن فلو میں ہی آپ اتنے انوالو ہوئے فلمیں لگا کے خبریں دیکھ رہے ہیں، خبریں دیکھ. نہیں دراصل وہ جو ایڈکشن ہوتی ہے ٹی وی کی ایڈکشن، نیٹ فلکس کی ایڈکشن، کہ آپ ٹی وی اسکرین پہ ٹائم زیادہ دے رہے ہیں بجائے اس کے کہ گھر میں بات کر لیں، وہ ایکچولی ایک سیڈنس اور لونلینس کو ایکسپریس کر رہی ہوتی ہے اس شخص کے اندر. تو آپ نے لونلینس کا یہ ہے کہ آپ نے اپنی ان دوبارہ سے دیکھیں زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. اپنے دوستوں کا سوشل سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے، دوست بہت زیادہ ضروری ہیں. ایسے ٹائم کے اندر اپنا اکٹھا آپ ٹریولنگ پلان کر سکتے ہیں، آپ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں سوسائٹی کے اندر، کتاب پڑھ سکتے ہیں آپ. تو یہ نہیں ہے کہ میرے خیال میں جو سب سے خوبصورت ٹائم ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جب آپ فری ہو جاتے ہیں. آپ نے پیسے ویسے بھی بنا لیے ہوتے ہیں، بچے بھی اپنی اپنی جگہ آ چکے ہوتے ہیں. آپ بالکل اپنی باڈی ٹرانسفارم کریں. غریب آدمی تو کام کرتا ہی رہتا ہے مرتے دم تک، درمیانہ طبقہ جو ہے نہیں تو کرنا چاہیے. میرے خیال میں وہ لوگ زیادہ ہیلدی رہتے ہیں جو کہ کسی، میں نے آپ سے کہا لرننگ پروسیس. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ مزدوری یا محنت کر رہے ہیں، رازق اپنے ہمارے رب کی ذات ہے. آپ صرف یہ سمجھیں کہ اپنا رول پلے کر. اور ریٹائر ہونے والوں کو اس چیز کی بھی ٹینشن نہیں لینی چاہیے کہ اب تو رزق آنا بند ہو گیا. اس چیز کا ایک جو گارنٹی ہے وہ اوپر والے نے لی ہوئی ہے، رزق وہ پہنچائے گا. وہ اور وہ واحد چیز ہے جس کا اختیار اس نے انسانوں کو نہیں دیا ہے، اور اگر دیا ہوتا تو پھر بہت ضرور بڑے مسائل ہو جاتے ہیں اگر انسانوں کے اختیار لوگ بھوکے مرتے ایک دوسرے کی وجہ سے. پہلے کہا جاتا تھا کہ وہ جو اسپیشلی جو ایک کپل ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بڑھاپے میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ہمیشہ ہم یہ بات سنتے تھے کہ یار بڑھاپے میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک ٹائم ہوتا ہے آپ کا پیک کا، اس کے اندر آپ میں انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے آپ کے لیے اور بہت سارے وے آؤٹ. لیکن بڑھاپے کے اندر آپ کو بیٹھ کر آپ ریکال کرتے ہیں اپنی میموریز کو، آپ اپنے بچوں کے لیے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو ڈسکس کر رہے تو وہ ایموشنلی اور پھر بعض اوقات تو پھر اس کے لیے ضرورت ہے کہ اپنے پارٹنر سے جو آپ کی سینرجی اور جو بھی تعلق ہے وہ بنا کے رکھیں. اس سے نئی محبتوں سے اجتناب کریں. نئی محبتوں سے پارٹنر کا انتقال ہو گیا تو آپ دوسرے کے طرف بھی جا سکتے ہیں. یہ سب جارا جب بھی میں آؤں نا تو ویسے دوسری شادی کو تو میں ہمیشہ انکریج کرتی ہوں، آپ 2 3 4 کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حد نہیں ہے. غالب کے شعر پر اختتام کر دیتا ہوں نا. غالب نے کہا تھا موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. اس کو کہتے ہیں بڑھاپے کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. تو بڑھاپا آنا ہے، اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے. میں نے تو 85 سال کا جوان اور 16 سال کا بزرگ دیکھا ہوا ہے. بالکل. تو ایج آر جسٹ نمبرز. یہ آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، آپ اس میں جیسے رہتے. بہت شکریہ ادا کریں گے نوشابہ صاحبہ.